الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ میرا کوئی دن ایسا بھی گزرے کہ جس دن میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کروں۔ ہمارے گھروں کی حفاظت کے لیے کون سا ایسا ڈیفنس سسٹم ہے جو ہمارے گھر کو ہمارے دشمن سے محفوظ بنائے گا؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اس مسجد سے نکلیں تو یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اولاد کو موبائل فون کے بجائے، سوشل میڈیا کے بجائے قرآن مجید کا دل دادا بنائیں گے۔ جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زندگی کے آخری لمحے میں بھی قرآن مجید کا دامن نہ چھوڑا، جب ان کی موت کا وقت آیا ان کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا، دشمنوں نے ان پر حملہ کیا، جب تلوار ان کے گردن پر تھی تب بھی انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے دامن سے جدا نہ ہونے دیا۔ ضرورت ہے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنائیں، ان کی طرح قرآن مجید سے اپنے دل میں محبت پیدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من بيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم سبھی انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس دنیا میں وجود بخشنے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے، صحیح راستے پر ہمیں چلانے کے لیے اس نے اس دنیا پر بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر جنہوں نے ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہمیں کفر و شرک کی تاریکی سے نکال کر نور ہدایت پر گامزن کیا۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہم تک پہنچایا، وہ کلام جو رہتی دنیا کے لیے ہمارے لیے نور ہے، ہدایت ہے اور جنت تک جانے کا راستہ بتانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جس شخصیت نے اس وقت کہ جب اختلاف تلاوت کی وجہ سے امت مسلمہ تنازع کے شکار ہو رہی تھی تو انہوں نے امت مسلمہ کو ایک تلاوت پر، ایک مصحف پر جمع کیا جسے ہم مصحف عثمانی کے نام سے جانتے ہیں۔
اور ان کے اس کارنامے کی وجہ سے عالم اسلام، پوری کائنات انہیں جامع القرآن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے ایسے وقت میں جب عالم اسلام پر دشمنان اسلام بحری بیڑوں کے ذریعہ سے، سمندری راستوں کے ذریعہ سے حملہ آور ہو رہے تھے، تب انہوں نے عالم اسلام کو، خلافت راشدہ کو بحری بیڑا دیا۔ سب سے پہلی اسلام کی تاریخ کی نیول آرمی دی۔ وہ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ ثالث عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جن جیسی عظیم شخصیتوں کے بارے میں رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھیے ہمارے مساجد تو آباد ہیں لیکن ہمارے دل ویران ہیں، ہماری الماریاں قرآن سے سجے ہیں لیکن ہماری آنکھیں اس کی تلاوت سے محروم ہیں۔ تو آؤ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں اور اپنے ایمان کی تپش کو محسوس کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن سے تعلق صرف ایک کتاب پڑھنے کا نہ تھا، بلکہ سانسوں کا چلنا تھا، روح کا تڑپنا تھا اور دل کا دھڑکنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن مجید سے اسی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لو طہورت قلوبنا ما شبعنا من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں، ہمارے دل گناہوں کی آلودگی سے صاف ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے باز آ جائیں، دین اسلام پر استقامت اختیار کر لیں، تو ہم جتنی چاہے قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، دن رات قرآن مجید پڑھتے رہیں، ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، لیکن کبھی بھی ہمارا جی نہ بھرے گا، کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارا دل نہ گھبرائے گا، کبھی بھی ہم اکتاہٹ اور بوریت محسوس نہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَن يَأْتِيَ عَلَيَّ يَوْمٌ لَا أَنظُرُ فِي الْمُصْحَفِ، مجھے یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ میرا کوئی دن ایسا بھی گزرے کہ جس دن میں قرآن مجید کو دیکھوں نہ، قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگاؤں، قرآن مجید کی تلاوت نہ کروں۔ وَمَا مَاتَ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی خرق مصحفہ من کثرت ما یدیم النظر فی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ ان کے پاس جو مصحف موجود تھا، جو نسخہ موجود تھا، کثرت تلاوت کی وجہ سے، بار بار قرآن مجید کھولنے کی وجہ سے، اس کے اوراق پلٹنے کی وجہ سے ان کا مصحف بوسیدہ ہو گیا تھا، ان کا مصحف پھٹ گیا تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس موجود قرآن کے نسخوں پر یہ جمی غرد کیا ہمیں شرمندہ نہیں کرتی؟ کیا ہمارے دلوں کو نہیں جھنجھوڑتی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب ان کے دشمنوں نے محاصرے کے دوران انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا، ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو ان کی زوجہ محترمہ نے جن الفاظ میں ان کی عظمت کی گواہی دی تھی، دشمنوں کو للکار کر جن الفاظ میں ان کی عظمت کو بیان کیا تھا، وہ الفاظ کیا تھے؟ کہتی ہیں، اقتلوہ او دعوہ فواللہ لقد کان یحیی اللیل بالقرآن فی رکعہ، تم انہیں قتل کرو، چھوڑ دو، تمہاری مرضی، لیکن جان لو کہ جس شخصیت پر آج ظلم ڈھا رہے ہو، جس پر تم اس ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہو، وہ کتنی عظیم ہے، ان کی قرآن مجید سے محبت کتنی زیادہ ہے، قرآن مجید کے لیے ان کا دل کتنا بے قرار رہتا ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید مکمل کر دیا کرتے تھے، اور ایسے ہی ان کی شب بیداری ہوا کرتی تھی۔
ذرا غور تو کیجئے کہ کل قیامت کے دن ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہم کیسے ان کے سامنے جائیں گے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اہل خانہ نے مصروف کر دیا تھا، ہمیں ہماری تجارت نے مصروف کر دیا تھا، ہم اپنے اہل خانہ کے مشکلات کو حل کرنے میں لگے ہوئے تھے، ہم دنیا داری میں لگے ہوئے تھے، ہم خرید و فروخت میں لگے ہوئے تھے، ہمیں دنیا کے ہر کام کے لیے وقت تھا لیکن کلام رب تعالیٰ کے لیے وقت نہ تھا۔ یاد رکھو کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کے مانند ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ آج ہم بار بار سنتے ہیں نا کہ ہمارے ملک کے ڈیفنس سسٹم نے ہمارے ملک کے دشمنوں کی سازشوں کو پس پردہ ڈال دیا، ان کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا، ان کی سازشوں کو ڈسٹرائے کر دیا۔ لیکن ہمارے گھروں کا کیا؟ ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کون سا ڈیفنس سسٹم بنایا؟ ہم نے اپنے گھر کو کھلا چھوڑ دیا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان آتا ہے، ہمارے گھروں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، ہمارے اہل خانہ کے ذہن کو تبدیل کرتا ہے، ہمارے اہل خانہ کے ذہن کو توحید سے پھیر کر شرک کی طرف لے جاتا ہے، ہمارے دلوں میں بغض، حسد اور دشمنی ڈالتا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کو حفاظت کے لیے کیا کیا؟ ہمارے گھروں کی حفاظت کے لیے کون سا ایسا آلہ ہے، کون سا ایسا ڈیفنس سسٹم ہے جو ہمارے گھر کو ہمارے دشمن سے محفوظ بنائے گا؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ہمارے گھر کے ارد گرد ایسا ڈیفنس سسٹم بنا دیتی ہے کہ جو ہمارے گھروں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، دشمن کو، ہمارے سب سے بڑے دشمن کو ہمارے گھر سے کوسوں دور رکھتا ہے۔ جب وہ ہمارے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اسے لات مار کر دور بھگاتا ہے۔ کیا ہم نے اپنے گھر کو پروٹیکٹ کیا؟ کیا ہم نے اپنے گھر کو دشمن سے محفوظ بنایا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے اپنے گھر کو تو اپنے دشمن کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ ہمارا دشمن آتا ہے، ہمارے گھر پر حملے کرتا ہے، ہمارے گھر والوں کے ایمان پر حملے کرتا ہے، ان کے عقیدے پر حملے کرتا ہے، اور ہمارے گھروں کے درمیان، ہمارے اہل خانہ کے درمیان دشمنی اور پھوٹ ڈالتا ہے، اور ہم پوری دنیا میں خبر پھیلاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، ہماری بیوی ہماری بات نہیں مان رہی ہے، ہماری بیوی یہاں جا رہی ہے، وہاں جا رہی ہے، ان کی سن رہی ہے، ان کی سن رہی ہے۔ کیا ہم نے اپنے کیا ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کی؟ کیا ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کوئی ڈیفنس سسٹم بنایا؟ میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن سے محبت کا عالم تو دیکھیے کہ جب دشمنوں نے آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، جب تلوار سر پر لہرا رہی تھی، دشمن کی تلوار آپ کے خون کی پیاسی تھی، اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ قرآن مجید۔ اور جب دشمن نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کا لہو جس آیت پر جا کر گرا، وہ آیت کیا تھی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ ایک مسلمان کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، اپنی جان قربان کر سکتا ہے، اپنی دنیا گوا سکتا ہے، سب کچھ تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو قرآن مجید سے علیحدہ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو قرآن مجید سے جدا نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن مجید کو طاقوں میں سجا کر رکھ دیا۔ وہ صرف تبرک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہدایت کے لیے نہیں، گائیڈنس کے لیے نہیں، کسی اور مقصد سے نہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اس مسجد سے نکلیں تو یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے زندگی کا ایک لازمی حصہ بنائیں گے۔
ہم قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے، ہم قرآن مجید کی آیتوں کو اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں سنواریں گے، ہمارا کردار قرآن مجید کی گواہی کرے گا، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال قرآن مجید کی آیتوں کی عکاسی پیش کریں گے۔ ہم اپنے اولاد کو موبائل فون کے بجائے، سوشل میڈیا کے بجائے قرآن مجید کا دل دادا بنائیں گے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ کل قیامت کے دن، کہ جس دن ہمارے سارے رشتے ہم سے رشتے داری توڑ لیں گے، جب ہمارے سارے قریبی رشتے دار ہم سے منہ موڑ لیں گے، سب ہم سے دور بھاگیں گے، تو کیا کوئی ایسا بھی ہمارا ساتھی بنے جو اس مشکل وقت میں رب تعالیٰ کے سامنے جا کر یہ گواہی پیش کرے، اے میرے رب یہ مجھے پڑھتا تھا، میرے مطابق زندگی گزارتا تھا، اے میرا رب یہ تیرا مطیع بندہ ہے، یہ تیرا فرما بردار بندہ ہے، اس نے اپنی زندگی تیری کتاب کے حساب سے گزاری۔ وہ ساتھی کون ہوگا، وہ محافظ کون ہوگا، وہ کون ہوگا جو رب تعالیٰ کے سامنے جا کر ہمارے لیے گواہی پیش کرے گا؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن قرآن مجید رب تعالیٰ کے سامنے جائے گا، ہمارے لیے سفارش طلب کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید پڑھو کیونکہ قرآن مجید کل قیامت کے دن، کہ جس دن تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تمہارا بیٹا، تمہاری بیوی، تمہارے بھائی، تمہارا باپ، تمہاری ماں، سب تم سے منہ پھیر لیں گے، اس دن قرآن مجید آئے گا، رب تعالیٰ سے کہے گا اے رب یہ تیرے کلام کو پڑھ رہا تھا، تیری کتاب سے نصیحت حاصل کر رہا تھا، تیری کتاب پر عمل کر رہا تھا، تیری کتاب پر تدبر کر رہا تھا، تیری کتاب کو پڑھ کر اپنی زندگی سنوار رہا تھا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ قرآن مجید کل قیامت کے دن آئے، ہمارے لیے بھی ایسی گواہی دے؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر لائیں۔ جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زندگی کے آخری لمحے میں بھی قرآن مجید کا دامن نہ چھوڑا، ان کے ہاتھ میں جب ان کی موت کا وقت آیا ان کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا، دشمنوں نے ان پر حملہ کیا، جب تلوار ان کے گردن پر تھی تب بھی انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے دامن سے جدا نہ ہونے دیا۔ ضرورت ہے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں، ان کی طرح قرآن مجید سے اپنے دل میں محبت پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں ویسا ہی قرآن مجید کے تعلق سے جذبہ، ویسی ہی محبت، ویسا ہی ایثار پیدا کر جیسا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں تھا۔ اے اللہ تو ہمیں قرآن مجید سے ہدایت لینے والا بنا۔ اے اللہ تو ہمیں ہمیشہ اب اپنی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، عقید توحید پر زندہ رکھ اور دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو عقید توحید پر ہو اور دین اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.